سفرا، فاطمہ جانو، ماشاء اللہ، فاطمہ بشیر محمد، فاطمہ فرحت رشید، واہ واہ، واٹ اے پلیجر ٹو سی یو ہیئر، ماشاء اللہ. اور ممبران رائس ایکسپورٹ کارپوریشن آف پاکستان، معزز مہمان، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں آپ سب کو رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے 13ویں ایکسپورٹ ٹرافی ایوارڈ کی تقریب میں مجھے خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے بھی اور مسائل سن کر بھی، بشمول اس بات کے کہ دفاتر سیلڈ ہیں 2، اس کو بھی ہم ضرور ایڈریس کریں گے، مگر اس کی کچھ تفصیلات کے حوالے سے کچھ بات ہم تک پہنچا دیجیے گا. تفصیلات کا علم نہیں ہوا آپ کی گفتگو میں کہ کیوں سیل ہوئے، کیا ہوئے، کیا الزام لگایا گیا، تو انشاءاللہ کوشش کر لینی چاہیے کہ جس کی آپ کو سخت ضرورت ہو اور جو بنیاد بن سکتی ہے ایکسپورٹس بڑھانے کے حوالے سے، تو اس پہ کچھ کیا جائے. میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے ایکسپورٹس کے حوالے سے رائس کا ایکسپورٹ کو $2 بلین تک پہنچایا، اور یہ ٹارگٹ بھی بہت خوش آئند ہے کہ آپ $5 بلین تک اس بات کو پہنچائیں گے. تو یہ آپ لوگوں کی محنت ہے، پاکستان کی ضرورت ہے، اور آپ کے معاش کا بھی ذریعہ ہے، اور بے انتہا امپلائمنٹ فارم سیکٹر سے لے کر ایکسپورٹ تک بہت روزگار فراہم ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کے اندر پاکستان کا ایک مقام بھی ہے. اور ابھی جس انداز سے ہم نے باسمتی کی پیکیجنگ کو اور باسمتی کی کاپی رائٹ کے حوالے سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا، تو وہ بہت ہی اچھا کیا. اچھا، ساری ایکسپورٹس کے اندر ہم یہ سوچتے ہیں کہ پروڈکشن بڑھے. اب رائس کے اندر پروڈکشن بڑھانے کا جو طریقہ نظر آیا، جو آپ لوگوں نے خود بھی بیان فرمایا یہاں پر، وہ ہے کہ بہتر سیڈ ہو، بہتر ییلڈ ہو. اس حوالے سے ایری رائس ایک زمانے میں فلپائن کے اندر جو ریسرچ اسٹیبلشمنٹ تھا، وہاں سے سیڈ ڈیولپ ہوتا تھا اور وہ پروڈکٹیوٹی کے اعتبار سے بہت اچھا تھا، اس کو ہم استعمال کرتے رہے. تو پاکستان کے اندر جس چیز کی اشد ضرورت ہے اور جو چیز زوال پذیر ہوئی تھی، وہ یہ کہ ہم اپنی ریسرچ کے اندر امپروومنٹ نہیں کر سکے. اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے اندر زمین کے حوالے سے یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے ممالک کے اندر کہ لمیٹڈ ایریا پر میکسیمم آؤٹ پٹ چاہیے. دنیا کی پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، اس کے فیڈنگ ایشوز بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ان لمیٹڈ زمین نہیں ہے، ان لمیٹڈ واٹر نہیں ہے، دونوں چیزیں ہو گئی. فی الحال ان لمیٹڈ سپلائی آف دا ریز آف دا سن ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ان لمیٹڈ ہے. اچھا، اور وہی ایک انرجی کو بڑے سوفسٹیکیٹڈ انداز سے پروڈیوس اس سورج کی شعاؤں سے پروڈیوس ہوتی ہے. سورج کی شعاؤں سے اب ہم سلیکان ویفرز کے ذریعے ہم انرجی بھی پروڈیوس کر رہے ہیں، مگر یہ کہ ایگریکلچر کے اندر ظاہر ہے وہ اس کی بہتات ہے. مگر کہاں پر کیفیت پیدا ہوگی کہ ود لمیٹڈ اور پریشر ہو واٹر سپلائیز کے اوپر، تو واٹر سپلائیز جس کراپ کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں تو اس کو گورنمنٹس آلٹرنیٹ کراپس کی طرف لے جاتی ہیں. آپ نے گنے کے حوالے سے سنا ہوگا کہ گنے کی جو ریکوائرمنٹس ہیں تو حکومت پھر لمٹ کرتی ہے کہ اس ایریا کے باہر گنا مت اگاؤ. اس کو بھی لوگ وائلیٹ کر لیتے ہیں، مگر حکومت کا ایک سجیشن ہوتا ہے کہ بھئی کراپ ورائٹی کے اعتبار سے جس چیز کی قلت ہے ہمارے ہاں اور جس کی دنیا میں قیمت زیادہ ہے، ان چیزوں کو پروموٹ کیا جائے. تو رائس کے اندر ییلڈ بڑھانا، لہٰذا ریسرچ کی ضرورت ہے، لہٰذا ان سیڈ کی ضرورت ہے. دیکھیے، سیڈز کا معاملہ جو ہے اس نے کپاس کو بھی زوال کی طرف لے گیا. یعنی ہماری کاٹن پروڈکشن جو ہے جتنی ہونی چاہیے دنیا میں، جو اس کی ییلڈ ہے، سب سے زیادہ ییلڈ آسٹریلیا میں ہے، پھر چائنا میں ہے، انڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ ہے، پاکستان میں اس کی ییلڈ کم ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سارے ادارے جب پاکستان کے اندر زوال پذیر ہوئے تو اس کے اندر ہماری ریسرچ بھی زوال پذیر ہوئی. ان سیڈ پروڈکشن کے نئے سیڈ پروڈکشن کے حوالے سے جب میں پریسیڈنٹ نہیں بنا تھا، MNA تھا، سارے پاکستان کے اندر دورے کرتا تھا، تو لوگ بتاتے تھے کہ کس انداز سے اچھا سیڈ کے اوپر جو محنت ہوتی ہے تو 7-8 سال لگتے ہیں، 7-8 سال لگتے ہیں.
अगर उसको प्री मेच्योरली मार्केट में लाया जाए तो यही हुआ, अंडर द टेबल हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ने मार्केट के अंदर इमेच्योर सीड जिसके ऊपर ज़्यादा तहकीकात नहीं की थी वो रिलीज़ की। नतीजा ये हुआ कि मार्केट के अंदर भी सप्लाईज बड़ी कंफ्यूज, फार्मर कंफ्यूज कि कौन सा सीड जो है वो अच्छा है। एडवर्टीजमेंट होता रहता है, ये सीड अच्छा है, वो सीड अच्छा है, वो उसको बेचारे को पता भी चलता है जब फसल कटने लगती है कि ये सीड कैसा था। तो अब हुकूमत ने कुछ बिल्स भी मंजूर किए हैं सीड क्वालिटी के ऊपर, और कि मार्केट के अंदर वो सीड चलेगा जिसको आइडेंटिफाई किया जा सके। एक तो वो बात है। दूसरे ये कि जो रिसर्च अदारे हैं वो कॉपीराइट कर सकें इस बात को, वो है। तीसरे ये कि कोशिश एक बैटल और भी है, वो शायद राइस में नहीं होगी मगर जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की यील्ड जैसे मेज़ के अंदर हमारे यहाँ है, बाकी चीज़ों में नहीं है, इसके ऊपर कि कौन सी चीज़ बेहतर होगी। अब जब मैं आपके यहाँ देखता हूँ वैल्यू एडिशन, अच्छा तो जो कपास है उसकी वैल्यू एडिशन की तो बड़े लेवल्स हैं। मिसाल के तौर पर कपास इटसेल्फ अगर आप रॉ एक्सपोर्ट कर दें उसकी एक वैल्यू है, उससे तागा बनाएं उसकी एक वैल्यू है, उससे कपड़ा बनाए उसकी वैल्यू और बेहतर हो जाती है, फिर उससे गारमेंट स्टिच करें तो एक चौथी लेवल आ गई वैल्यू एडिशन की, फिर उससे फैशन गारमेंट्स बनाए तो ट्रिमेंडस वैल्यू एडिशन। यानी कहाँ हर जगह आप 10-10, 20-20% बनाते हैं, फैशन गारमेंट आप बनाएंगे तो उसकी वैल्यू एडिशन जो है वो अनलिमिटेड सी कैफियत बनती है। चल राइस के अंदर आप वैल्यू एडिशन जितनी करते हैं, अच्छा फ्रूट्स के अंदर तो हम ये कह सकते हैं कि यार ये फ्रूट है ज़ाय ना हो, इसको तुम इसका जूस बनाओ, इसको प्रिजर्वेटिव के बगैर कुछ कर लो या प्रिजर्वेटिव डालकर इसको बाद में इस्तेमाल कर लो, मार्केट में भेजो और उन जगहों पर भेजो जहाँ वाकिफ़ नहीं है इस बात से। जैसे आम के ऊपर मैंने बड़ी मेहनत की, आम पैकेजिंग कर कर दुनिया के सुदूर और प्राइम मिनिस्टर्स को और किंग्स एंड प्रिंसेस को भेजना शुरू किया, क्योंकि मैं समझता हूँ तो मेरी तरफ से जाना ये बड़ा, यानी पाकिस्तान की प्रोडक्ट का इजहार इससे कम खर्च पर नहीं हो सकता। हर तरफ से मुबारक शुक्रिया के खतूत आते रहे, शुक्रिया, हर तरफ से शुक्रिया के खतूत आते रहे, और मैं ये महसूस करता था कि अगर फल जाएगा तो खाएंगे ज़रूर, चखेंगे ज़रूर। तो ऐसी जगहों पर हमने उसकी एग्जिबिशंस की जहाँ लोगों को पता ही नहीं था कि होता क्या है। बाज़ारों के अंदर एग्जिबिशंस हमारी एम्बेसीज ने की। इसी तरह से सब मिलकर उसके अंदर वैल्यू ऐड करते हैं कि बाहर के हिसाब से हमें एक्सपोर्ट वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, और फिर उसके अंदर मज़ीद वैल्यू ऐड किया जा सकता है कि उसके जूसेस बनाए जाएँ वगैरह वगैरह। तो चावल के अंदर वैल्यू ऐड आप किसी हद तक कर सकते हैं कि अच्छी छोटी पैकिंग, स्मार्ट पैकिंग, गुड पैकिंग विद गुड नेम्स आप इसको प्रमोट करें। मुझे नहीं मालूम कि क्या इम्कान है, मगर प्योर फूड्स के अंदर एक इम्कान है ऑर्गेनिक फूड्स का। ऑर्गेनिक फूड्स का मतलब ये होता है कि दुनिया इस बात की मुंतज़िर है और ख़रीदना चाहती है और देखना चाहती है कि जिसके अंदर पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम हुआ हो, तो वो दैट इज़ अ ग्रेट वैल्यू एडेड। इन प्राइसेस तकरीबन दुगनी तिगनी कर भी लोग बेचते हैं जहाँ पर ऑर्गेनिक फूड मैसर आ जाए। और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ फ्रूट्स के अंदर ये कोशिश की जा रही है कि ऑर्गेनिक फ्रूट्स को हम उसको मार्केट करें एक अनोखे अंदाज से और उसको प्रोपगेट करें। अच्छा दूसरे ये मैं सीड की बात हुई, दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ के अंदर जब पानी की किल्लत पाकिस्तान का सामना करेगी, और थोड़ा बहुत करने लगी है, पानी की किल्लत है, और पानी का अगर एफिशिएंट यूज़ किया जाए तो कुछ ऐसी ज़मीन है, हमारा एक सूबा है जिसके अंदर रेगिस्तान है, जिसके अंदर पानी की शदीद ज़रूरत है, वो सैराब हो सकता है। तो लिहाजा वो वैराइटीज़ या वो तरीक़ा काश्त चावल के लिए जिसके अंदर पानी कम इस्तेमाल हो, वो भी एक रिसर्च का मौजू है ज़रूर और रहेगा, वरना प्रेशर आएगा यकीनन कुछ अरसे बाद के राइस इज़ टू एक्सपेंसिव ऑन वाटर एंड वी हैव टू बी केयरफुल कि हर चीज़ जो पानी के ऊपर एक्सपेंसिव हो। तो पाकिस्तान के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पानी के एहतियात के हवाले से ये भी कहा कि अगर वज़ू भी करो तो एहतियात के साथ करो, दरिया के साथ भी बैठे हो और वज़ू करो तो एहतियात के साथ करो कि पानी ज़ाय ना हो। और आज वो हकीकत जो है हमें आँखें फाड़ फाड़ कर दुनिया देख रही है कि पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि आपकी टास्क बहुत ज़्यादा है और मुशावरत के अंदर
یہ محمود مولوی صاحب ایڈوائزر بھی ہے میری ٹائم افیئرز میں، اینڈ ہی از آلسو بین اے رائس ایکسپورٹر فرام واٹ ہی ہیز کلیم ٹو می، بٹ اف ہی ہیز بین اے رائس ایکسپورٹر تو ہی از اے گڈ لنک کہ یہ چیزیں. محمد میاں سمرو صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے ایگریکلچرسٹ بھی ہیں اور بڑے تجربہ کار سیاستدان بھی ہیں، اینڈ ہی کین اسٹیبلش دوز لنکس اگر آپ کو کہیں لنکس کی کسر آئے. کیونکہ اس حکومت کے اندر جو میں تعریف کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ان پٹ تاجروں سے، انڈسٹریلسٹ سے، فارمر سے لینا تھا، اس حکومت نے اس کا بہت اہتمام کیا ہے کہ اپنی پالیسیز کے اندر سب کا ان پٹ لیا جائے. اور یہ جو آپ کے اوپر پریشر آیا کووڈ کے حوالے سے سارے پاکستان پر آیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک بہت بڑا کمال ہے. یہ اس ذہانت کے لیے میں اپنی مختلف گفتگوؤں کے اندر بات بھی کرتا ہوں، اور آپ سے بہتر محفل کیا ہوگی جہاں میں یہ بات کروں کہ آج دنیا میں جو را گڈز، برک اینڈ مارٹر پروڈیوس گڈز کا مقام ہے، اس سے کہیں زیادہ انٹلیکچول گڈز کا مقام ہے، ذہن سے، ذہانت کے اعتبار سے. اور آپ کے ملک نے بڑے کمال کیے ہیں اس کے اندر. یعنی جب آپ کو انڈیا نے نیوکلیر ڈیٹرنٹ تیار کیا اور بم کا بلاسٹ کیا تو ہم نے نیوکلیر ڈیٹرنٹ تیار کیا. ٹک us 7-8 years. اور ایک وہ قوم جو سارے انڈیکیٹرز کے اندر جہاں بھی ہو مگر اس نے ایک ایسے ڈیٹرنٹ کا اہتمام کیا کہ آپ کی مستقبل کی سیکیورٹی، اور دنیا کے 6-7 ملکوں کی صف کے اندر آپ جا کر کھڑے ہوئے. اٹ واز این انٹلیکچوئل ایکسرسائز مور دین اے فائنینشیل ایکسرسائز. بریک اینڈ مارٹر والی کیفیت نہیں تھی. لہٰذا اب جو زمانہ آ رہا ہے وہ انٹلیکچوئل کامیابیوں کا ہے. کووڈ کے اندر آپ نے کیا کیا؟ کووڈ کے اندر آپ کی انٹلیکچوئل کامیابی بھی ہے، اللہ کا احسان سب سے پہلے. پھر مگر ان ڈرائیورز کو آپ سوچیں جو ڈرائیور تھے کہ آپ کے یہاں کووڈ کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا پڑوسی ملک میں ہوا. یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے یہ بات، یہ اہمیت رکھتی ہے آپ کی ڈیسیشن میکنگ پر، اور ملک کی ترقی کے اعتبار سے یہ اہمیت رکھتی ہے. کیا کیا؟ ایک تو آپ نے ہمدردی کی بساط بچھائی. سب سے اہم چیز ریاست کے اعتبار سے یا انسانی زندگی کے اعتبار سے ہے، وہ ہے ہمدردی انسان کے ساتھ. تو پرائم منسٹر صاحب نے ایک ہمدردی کی بساط بچھائی. انہوں نے کہا کہ جی کوئی بے روزگار نہیں ہونے دیں گے ہم غریب ملک ہیں. اگر چائنا اپنے آپ کو بند کر لے کووڈ کے حوالے سے 4 مہینے بھی، تو اس کی جیبوں کے اندر سے اس کی پچھلی محنت کا سرمایہ اتنا ہے کہ اس کو ہینڈل کر سکتا ہے. پاکستان کی جیبیں اتنی گہری نہیں ہے کیونکہ جیبوں کی ہماری چوری ہوتی رہی، جیب کٹتی رہی ہے ہماری، تو لہٰذا اتنی گہری جیب نہیں ہے. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمدردی کی بساط، نو کمپرومائز. سارے پاکستان نے، سارے میڈیا ان کے پیچھے پڑا رہا کہ جی بند کر دو. انہوں نے کہا نہیں، بند نہیں کریں گے. لہٰذا اللہ نے بھی برکت ڈالی. پھر آپ نے پلاننگ صحیح کی. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ اسی بساط کے اوپر کھیلنا ہے. تو نیکسٹ اسٹیپ گڈ پلاننگ. تیسرا اسٹیپ یہ کہ میڈیا نے مدد کی. چوتھا اسٹیپ یہ کہ لوگ مقابلہ کرتے تھے کہ دیکھو تم ان پڑھ قوم ہے، یہ نہیں سنے گی تمہاری بات. میں نے اور آپ نے کیا دیکھا کہ یورپ نے پڑھے لکھوں نے بات نہیں سنی، مشورے نہیں سنے، بغاوت کرتے رہے ان مشوروں. آج بھی ویکسینیشن کے خلاف جو سب سے بڑی لابیز ہیں وہ پڑھے لکھے ممالک کے اندر ہیں. تو آپ نے ایک ایڈوانٹیج حاصل کیا کہ آپ نے حکومت کی باتوں پر بھروسہ کیا. 100% نہیں کیا ہوگا، مگر مجمع کے اندر 100% لوگ تو نہیں ہوتے نا، سبھی ہوتے ہیں جو ڈرائیورز ہوتے ہیں. یہ پھر تیسرا یہ کہ مسجدیں کھلی رکھی ہیں آپ نے. لوگ کہتے رہے جب ہم نے مسجدیں کھولنے کی بات کی انہوں نے کہا تم زیادہ مسلمان ہو. صدر صاحب سارا حرمین شریفین بند ہے، ساری اسلامی دنیا کی مساجد بند ہیں، آپ زیادہ مسلمان بن رہے ہیں، آپ نے مسجدیں کھول دی، مگر اللہ نے برکت ڈالی. تو لہٰذا میں صرف یہ بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت جو انٹلیکچوئل ڈیسیشن میکنگ ہے، چاہے وہ رائس میں ہو، چاہے کاٹن میں ہو، چاہے ایکسپورٹس میں ہو، یہ اس انٹلیکٹ میں پاکستان ایج حاصل کر سکتا ہے. جو اذہان ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے مساوات سے پیدا کیے نا. صرف فرق کیا ہے کہ اگر کوئی گریجویٹ یورپ کا ہو یا امریکہ کا ہو اس کا انفارمیشن بیس بڑا ہے. آج انفارمیشن بیس کلاؤڈز میں موجود ہے، اور ڈیسیشن میکنگ از ریلیٹڈ ٹو انفارمیشن بیس. مگر ذہن میں رکھیے گا جو افغانستان میں 20 سال سے ہوتا رہا یہ بھی ایک ڈیسیشن میکنگ تھی نا. بڑے بڑے ایکسپرٹس دنیا کے
سپورٹڈ بائی بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز. جتنے جتنے تھنک ٹینکس تھے ہمارے یہاں، ہمارا پرائم منسٹر کہہ رہا تھا کہ یہ کامیاب نہیں ہوگے. سوچ لو. تو دنیا کے اندر، اچھا بجائے اس کے کہ دنیا اس بات کی تعریف کرے کہ تمہارا مشورہ صحیح تھا، یو ایڈوائزڈ اس ویل. عمران خان پہلے دن سے جناب، ہم اور وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے جب کابل پر حملہ ہو رہا تھا کہ بھئی دس از ناٹ دا وے ٹو گو. بجائے اس کے کہ دنیا اپریشیٹ کرے کہ یو ور رائٹ، ایک الگ پروپیگنڈا مہم چل گئی ہے کہ جی پاکستان نے سب کچھ خراب کیا. کہاں ٹریلینز آف ڈالر. تو لہٰذا ذہن میں رکھیے، ڈیسیشن میکنگ، فیصلہ کرنا، اللہ کی مدد سے درخواست کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، دیٹس اے ڈیسیشن. اپنی طرف سے تحقیقات کرتے ہیں، پھر اللہ پر چھوڑتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ڈیسیشن میں برکت ڈال دے. تو اس وقت پاکستان کے حالات ایسے ہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ اس وقت آپ کے اچھے فیصلوں کی بنیاد پر، یہ جو انڈسٹری اینڈ گورنمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو بات چیت ہے، اس سے صحیح فیصلوں سے پاکستان بے انتہا ترقی کرے گا. یہ جو ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ پیٹرن ہم نے اپنایا ہے، یہ بھی بے انتہا ضروری ہے. اپنی را گڈس تو ضرور ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہم ویلیو ایڈ کریں. اینڈ الٹیمیٹلی our intellect in our ideas are the most important product which a country can offer. Human race کے اندر آئیڈیاز اور انٹلیکٹ کی بادشاہت ہے. ورنہ بیچارے اگر ہم اپنی قوم کے کچھ افراد کو ان پڑھ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ صرف بیسک کام اپنی فزیکل لیبر کا کرنے کے قابل رہتے ہیں. تو لہٰذا تعلیم، صحت، ان سب کو مکمل طور پر دیکھا جائے اور ساتھ ساتھ جو ویژن ہے اس کو طول پھیلایا جائے، اور اس کے ساتھ ایک کوآپریٹو ایفرٹ جو قائد اعظم نے فرمایا، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. فیتھ ایمان ہے، مذہب کا بھی ایمان ہے، اور فیتھ اس بات کا ایمان ہے کہ ہم کر لیں گے. دا کانفیڈنس ان اے کنٹری کہ وی کین ڈو اٹ. تو اس وقت اگر ایسٹرالوجی میں بلیو کرتے ہوں جو لوگ، تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایوری تھنگ، سارے ستارے جو ہیں وہ ہم آہنگ ہو گئے ہیں. تو وہی کیفیت میرے ملک کی اس وقت ہے کہ ساری چیزیں ہم آہنگی کے ساتھ، راستہ جو ہے وہ بالکل تیار ہے کہ پاکستان بڑی جلدی ترقی یافتہ قوموں کی صف میں شامل ہو جائے گا. آپ لوگوں کی محنت، آپ کو مبارکباد. یہ محنت جاری رکھیے، اپنے ایریاز کو کھولتے چلے جائیے تاکہ پاکستان کے اندر جس تبدیلی جو آپ کا مستقبل ہے، جو آپ کا مقدر ہے، جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا ہوگا، آپ کے ماں باپ نے خواب دیکھا ہوگا، بہت سارے ہندوستان سے مہاجرین آئے ہوں گے، آپ کے والدین جو انہوں نے خواب دیکھا تھا، اس کی تکمیل کی شروعات کا امکان ہو چلا ہے. محنت سے وہ امکان ہم اپنی اصل تقدیر کے اندر بدل دیں گے. شکریہ خواتین و حضرات، السلام علیکم.